حلال مال سے رضا الہی کے کاموں میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے ان کے حالات مختلف رکھے ہیں۔ کسی کو مال و دولت سے نوازا اور کوئی تنگ دست ہے۔ مال والے کی آزمائش ہے کہ وہ اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور تنگ دست کی آزمائش ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے یا شکوے کرنے لگتا ہے اور حرام ذرائع اپناتا ہے۔ اگر مالدار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی رضا کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے تو اسے مزید رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا۔ مفہوم حدیث پاک یعنی ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بارگاہ الہی میں دعائے خیر کرتا ہے، اے اللہ جو حلال مال سے تیری رضا کے کاموں میں خرچ کرے اسے عظیم الشان بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعائے جلال کرتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے پر تباہی ڈال۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، مال ہمیشہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے، یہ تھوڑا بھی ہو تو فائدہ مند ہے، جبکہ حرام زیادہ بھی ہو تو بے فائدہ ہے۔ صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَّالًا مِّنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ۔ یعنی بندہ حرام مال کما کر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، یعنی موت کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جائے تو جہنم کا زادیرہ، یعنی جب تک حرام کو استعمال کیا جائے گا تب تک کمانے والے کو عذاب ہوگا۔ یعنی حرام زندگی میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہے۔ نمبر 2، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جو کام رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ بظاہر معمولی ہو تو بھی حقیقت میں بہت بڑا ہوتا ہے، جبکہ دکھاوے کے لیے کیے جانے والا عمل بظاہر بڑا بھی ہو تو بے وقعت ہوتا ہے۔ محدثین نے لکھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بچوں یا مہمانوں پر خرچ کرے اسے بے فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے اور دیگر اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی محسوس بھی ہوتا ہے اور کبھی محسوس تو نہیں ہوتا مگر برکت ہو جاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور کنجوسی کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے، چاہے ظاہری طور پر محسوس ہو یا بے برکتی ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم راہ خدا میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مزید دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔